سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بلند فشار خون یا ہائپرٹینشن کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن مختلف انداز میں ایک مرض کو پیش کرنے سے آگاہی بہتر ہوتی ہے اور افراد بہتر طریقے سے مرض کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ بتانا چاہیں گے کہ بلند فشار خون کیا ہے۔ دل ایک پمپ کی مانند مناسب پریشر سے جسم کے تمام اعضاء تک خون کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ جسم کا خون پورے جسم سے جمع ہو کر دل کے اندر جمع ہوتا ہے اور پھر دل ایک کنٹریکشن کے ذریعے یعنی سکڑنے کے عمل کے ذریعے اس خون کو پورے جسم میں دوبارہ سے سرکولیٹ کر دیتا ہے۔ یہ عمل جاری اور ساری رہتا ہے، یعنی کہ یہ عمل پیدائش کے وقت سے یا جب سے بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت سے اور انسان کی موت تک یہ عمل جاری اور ساری رہتا ہے، اور اس عمل سے انسانی جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے سیل مختلف آکسیجن اور جو بھی نیوٹریشن ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے زندگی باقی رہتی ہے۔ یہ پریشر اگر ایک حد تک رہے تو اسے نارمل بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، اور ایک عام طور پر نارمل بلڈ پریشر کی شرح 80 to 120 mg/Hg کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی کہ دو قسم کے پریشر ہوتے ہیں، ایک ڈائسٹولک اور ایک سسٹولک۔ سسٹولک پریشر جو ہے وہ دل کے کنٹریکشن کے وقت ہوتا ہے، اور ڈائسٹولک پریشر جو ہے جب دل پھیلتا ہے، جب دل آرام کرتا ہے تو اس وقت ڈائسٹولک پریشر کہا جاتا ہے۔ نارمل پرسن میں ڈائسٹولک پریشر 80 کے لگ بھگ ہوتا ہے اور سسٹولک پریشر 120 کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے اس پریشر میں اضافہ ہو جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن کہا جاتا ہے۔ اب بتانا چاہیں گے کہ ہائپرٹینشن یا بلند فشار خون کی وجوہ کیا ہے۔ کیا یہ عارضہ قدرتی طور پر لاحق ہو جاتا ہے یا پھر طرز زندگی اس مرض کی وجہ ہے؟ یوں تو اس مرض کی کئی وجوہ ہیں، جیسا کہ عمر رسیدہ، زیادہ وزن، کھانے میں اعتدال سے زائد نمک کا استعمال، جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا یا پھر کم ہونا، کثرت سے مرغن کھانوں کا استعمال، سگریٹ اور شراب نوشی، ذہنی تناؤ، موروثی امراض وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ فروزن فوڈ میں چونکہ نمک کی مقدار زائد ہوتی ہے، اس لیے یہ کھانے بھی مرض کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی کہ موجودہ زمانے میں جہاں فاسٹ فوڈ کھانوں کا رواج عام ہے تو وہیں لائف اسٹائل بھی ڈیجیٹل دور کے باعث کمپیوٹر اور موبائل کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جس کے باعث وزن میں زیادتی، جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا بہت عام سی بات ہے، اور یہی وہ بنیادی وجوہ ہیں اس مرض کے اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ نارملی جو لوگ صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور اپنی لائف میں صحیح طور پر ایکسرسائز کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور سارے کام خود انجام دیتے ہیں تو وہ ان امراض سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نئی زندگی کے حساب سے نئی مختلف
انداز میں اپنے طرز حیات کو تبدیل کر لیتے ہیں تو ان کے اندر ہائپر ٹینشن جیسے مسائل پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔